بغاوت کی، خروج کیا، نافرمانی کی، روگردانی کی، انہیں جو مقام عبرت بنا کر، جائے عبرت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اس عبرت کے مقام کو بھی قرآن کریم نے ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیا اور بتایا کہ یہ خدا کا دستور ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ پچھلی قوموں کو بھی ہم نے آزمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اللہ پوچھتا ہے کہ قوم عاد کا کیا معاملہ ہوا، قوم ثمود کا کیا معاملہ ہوا، کیا ان کی حکومت، کیا ان کی طاقت و قوت؟ اللہ فرماتا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ فرماتا ہے اتنا مضبوط میں نے انہیں بنایا تھا کہ اتنی مضبوط مخلوق میں نے بنائی نہیں۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ فرماتا ہے کہ اتنے مضبوط انہیں بنایا گیا تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے گھر بنایا کرتے۔ اللہ نے وہ کاریگری، وہ ہنر، وہ قوت، وہ طاقت انہیں عطا فرمائی تھی، اور ایسے ایسے گھر بناتے کأنہم مخلدون، کہ دیکھنے والا دیکھ کر حیرت میں رہ جاتا، اتنا مضبوط، اتنا بہترین گھر، گویا کہ اس نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ایسی ایسی قومیں گزری، لیکن جب اللہ آزمائش لینے پر آیا، اس نے ظالم قوموں کو بھی آزمایا، اپنے نبی کی وفادار قوموں کو بھی آزمایا، حتیٰ کہ نبی تو نبی ہے، رسول وہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرق ہے رسول اور نبی میں۔ رسول وہ ہے کہ جسے کتاب دے کر اور باقاعدہ قانون اور شریعت دے کر بھیجا گیا، نظام العمل، نظام زندگی دے کر جسے بھیجا گیا، کتاب دے کر جسے بھیجا گیا، وہ رسول۔ اور نبی وہ ہے جو پچھلے رسول کے لائے ہوئے دین، شریعت، قانون پر عمل کراتا ہے، ان کی طرف بلاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو اتنی آزمائشوں سے گزارا گیا، کیا زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے سر دربار انہیں سیوا کیا گیا، درخت میں یحییٰ علیہ السلام چھپے تو آرے سے درخت کو کاٹا گیا، سر کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ یہ نبیوں کے ساتھ اللہ نے آزمائشیں لی ہے، کئی ایک انبیاء جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن اللہ نے رسولوں کو محفوظ رکھا، رسولوں کو محفوظ رکھا، یہ اللہ کی شان ہے۔ لیکن جب آزمائش پر آیا، اتنی حتی زلزلوا، اتنا جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، ایمان والے جو ساتھ تھے وہ ایمان والے تو ایمان والے، حتیٰ کہ اولو العزم رسول جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، رسول وہ ہیں کہ جن کے درجات کو ہم نے بلند فرمایا، ان میں وہ ہے جن سے ہم نے کلام کیا اور ان کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ ان کے ساتھ جو ایمان لائے تو وہ لوگ تو پکارے ہی پکارے، خود اولو العزم رسولوں نے پکارا، یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یا اللہ نگاہیں تیرے مدد و نصرت کی راہ تکتے تکتے تھک گئی ہیں، متی نصر اللہ، تیری مدد کب آئے گی، تیری تائید کب آئے گی، تیری امداد کب آئے گی، تیری نگاہ کرم کب ہوگی، متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه، انبیاء کو تو جام شہادت بھی نوش کرنا پڑا، لیکن رسولوں کو محفوظ رکھا گیا۔ لیکن آزمائش کا مرحلہ ایسا تھا کہ رسولوں کو بھی ایسے گزارا، رسول نے پکارا کہ یا اللہ مدد بھیج دے۔ جب یہ پکار اللہ نے سنی تو اللہ نے فرمایا، اپنے رسولوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرمایا کرتا، الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا اے میرے بندو میری مدد ان قریب ہے، ان قریب میں تم پر اپنی مدد کو اتاروں گا۔ تو ایسے ایسے مراحل، ایسی ایسی آزمائشیں پچھلی قوموں پر، انبیاء پر علیہم السلام اور اولو العزم رسولوں پر بھی آئی، کہ وہ آخر میں پکار اٹھے، یا اللہ بس اب مدد بھیج دے۔ ابھی آزمائش کا پیمانہ
یہ امتحان کی سختی یا اللہ رحم فرما، اب کرم کا معاملہ فرما. یہ دستور خدا بندی ہے، اور یہی کچھ آزمائش سے آج ہر کس و ناکس، چاہے وہ اہل ایمان ہو، چاہے اہل کتاب ہو، چاہے کفار و مشرکین ہو، ہر کوئی آج کے دور میں کم و بیش 6-8 مہینوں سے مسلسل ایک آزمائش میں ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات درست بھی ہے کہ یہ کووڈ-19 کے جو اثرات مرتب ہوئے کہ جس نے ایک طرف تو جانی نقصان کیا، کم و بیش WHO کی رپورٹ کے مطابق اگر سارے معاملات آپ تھما لیں تو کم و بیش 14-15 لاکھ کے قریب یہ اموات کا عدد پہنچتا ہے. آج کی تاریخ میں لا تعداد اور بے انتہا عالمی معیشت، اکانومی کو، اقتصادات کو بڑا زبردست دھکا لگا، چاہے وہ آرگنائز سیکٹر ہو، نان آرگنائز سیکٹر ہو، ہر کوئی متاثر ہوا، چھوٹا تاجر، بڑا تاجر، ملازمت ہو، روزگار ہو، ہر کوئی متاثر ہوا. یہ جانی کے ساتھ ساتھ مالی نقصان. لیکن اگر دیکھیں تو آج بھی ہمارے علم کے مراکز محفوظ ہیں، آج بھی ہمارے علم کے مراکز سلامت ہیں، ہمارے علمی اثاثے، ہمارے تعلیمی ادارے محفوظ ہیں. ہاں، وقتیہ طور پر کچھ ایک تعلیمی نقصان ضرور ہوا جس کی انشاءاللہ تکمیل اور بھرپائی آگے اللہ چاہے گا تو ضرور ہوگی. لیکن اگر آپ اسی کووڈ-19 کو جو اللہ کی آزمائش ہے، یقیناً کسی کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے عذاب بھی ہو سکتا ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے. لوگوں نے بہت سارے اس کی ترجمانی کی ہے. بہرحال تو کسی کے لیے امتحان ہو، کسی کے لیے آزمائش ہو اور کسی کے لیے عذاب ہو. عزیزان محترم، اگر اس کووڈ-19 کو آپ دیکھیں تو اس نے نقصان ضرور پہنچایا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں ایک ڈپریشن ہے، ایک فکر ہے، ایک پریشانی ہے، ایک مایوسی ہے. ذہن بہت سارے پریشان ہیں کہ بھئی کیا ہو، آگے کے حالات کیا ہو. لیکن آپ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھیں. اللہ وہ ذات ہے جس نے اس سے بہت مشکل حالات سے انسان کو باہر نکالا. آپ اگر پیچھے جائیں، پیچھے کے حالات میں 200، 500، 1000 آپ یہ ترتیب پیچھے جائیں تو ایک مرض جو ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں، جانتے ہیں، جسے عربی میں طاعون کہتے ہیں اور عام زبان میں پلیگ کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک وبائی مرض پھیلا. اور ایک نہیں، اس کے مسلسل کئی لہریں آئیں اور عالمی عدد جو اس کا بنتا ہے، بعد نے کہا 50 ملین ہے، 5 کروڑ، بعد نے کہا 10 کروڑ کو یہ عدد پہنچتا ہے. اب جس کی جو سروے ہے اس کے مطابق خود اس پلیگ سے ہندوستان میں خود کم و بیش 6 ملین کے قریب لوگ لقمہ اجل بنے. یہ عدد کہاں پہنچ رہا ہے؟ اور پوری دنیا کا عدد نکالیں تو معاملہ کروڑوں میں پہنچتا ہے. اور کورونا کو آپ دیکھیں عالمی سطح پر تو کم و بیش 14-15 لاکھ کے قریب لوگ لقمہ اجل بنے. حالانکہ یہ عدد چھوٹا نہیں، لیکن اگر ماضی کو آپ دیکھیں تو جہاں عدد کروڑوں میں پہنچتا ہے، بنسبت اس کے وہ آزمائش بہت بڑی تھی جس میں سے اللہ نے ہمیں نکالا. ایک عظیم عالمی انسانی آبادی کو اس بیماری نے کھا لیا. لیکن ایسے مشکل وقت سے اللہ نے پوری دنیا کو، جہاں یورپ کو لے لیں، افریقہ کو لے لیں، ایشیا کو لے لیں، بہت سارے ایسے بر اعظم کہیں آپ اس کی چپیٹ میں آئے، لیکن اللہ نے شفا دی. اگر اسے دیکھیں تو اس کے مقابلے میں ابھی یہ بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں، ایک دور آیا کہ جہاں تہذیب عروج پر آئی، جہاں سماجی، تعلیمی، علمی، ادبی، تہذیبی، معاشی، تجارتی ترقی اپنے عروج پر تھی.
اور کم و بیش ایک 700-800 سال کی پچھلے عرصے میں آپ چلے جائیں تو یہ ترقی الحمدللہ مسلسل ہوتے 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 جہاں عظیم علمی تعلیمی مراکز وجود میں آئے، تہذیب و تمدن کے ادارے وجود میں آئے، معاشی اقتصادی ترقی کی طرف دنیا گامزن تھی، ترقی اور عروج کی راہوں کو ہموار کیا جا رہا تھا، اور اپنے اپنے مذہبی دینی روایات کو مضبوط کیا جا رہا تھا، ایسے وقت میں تاریخ نے دیکھا اللہ کی مشیت غالب آئی، اور تاتاریوں کا، منگولوں کا جو حملہ ہوا، اس منگولوں کے حملے نے لاکھوں کی تعداد میں لاشوں کے انبار لگائے۔ صرف بات اتنے پہ ختم نہیں ہوئی کہ لاشوں کے انبار لگائے گئے، بلکہ جتنے کم و بیش تقریباً علمی مراکز تھے، علمی اثاثے تھے، کتب سے بھری ہوئی لائبریریاں، کتب خانے تھے، ایسی کتابیں جو لاسانی تھی، ایسی ساری کتابوں کو، علمی ذخیرے کو، علمی اثاثے کو منگولوں نے جلا کر خاک کر دیا کہ جس کی نہ کوئی نظیر ملی نہ مل سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اس علمی اور تعلیمی نقصان کو دیکھیں جو منگولوں سے ملا اور دیگر دشمنان انسانیت سے ملا، تو آج اگر کووڈ-19 کو دیکھیں تو اس کے بنسبت وہ بہت بڑی آفت تھی، اور ایسی آفت سے ہمیں اللہ نے نکالا۔ بے شک یہ اسی کی ذات ہے، یہ وہی رب ذوالجلال ہے کہ جس نے ایسے مشکل بیماریوں سے، ایسے خونخوار، ظالم، جارحانہ اور بدبخت قوموں سے انسانیت کو ابھارا اور اپنے پیروں پر کھڑا کیا، اور پھر دوبارہ تعمیر کا جذبہ، وہ صلاحیت، وہ قوت، وہ طاقت، وہ حوصلہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں تو جانی نقصان اس کے بنسبت کم ہے، علمی نقصان نہ کے برابر ہے، لیکن معیشت کو بڑا سخت دھکا لگا، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ملکوں کی بات چھوڑ دیں، ہمارے اس ملک کا تو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ مسلسل ہماری معیشت کو جو موجودہ حکومت انحطاط کے، پستی کے، گراوٹ کے درجے پر جو لے جا رہی ہے، اور کہاں جی ڈی پی 10 سے ہوتے ہوئے، 8 سے ہوتے ہوئے 3 ساڑھے 3 پر آج پہنچا، اور یہ جو کووڈ-19 کے متھے مڑا جا رہا ہے، اور اس بیماری کی آڑ میں اپنی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، خامیوں کو، نااہل ہونے کو موجودہ حکومت چھپا رہی ہے، جبکہ جو فیصلے کیے گئے سلسلے بار آپ دیکھیں، چاہے وہ نوٹ بندی ہو، چاہے وہ جی ایس ٹی ہو، چاہے وہ درمیان میں لیے گئے جو غلط مذہبی تشدد پر مبنی، فرقہ پرستی پر مبنی فیصلے کہ جس کی وجہ سے تجارتی معاملات کو نقصان پہنچا، اور اپنا سرمایہ اس کے اندر صرف کرنے والی کمپنیاں پیچھے تھی، بہت سارے نقصانات عالمی سطح پر ورلڈ وائڈ جو تصویر ہمارے اس وطن عزیز کی خراب ہوئی، یقیناً اس سے معیشت پر بھی نقصان پہنچا، اور وہی سلسلہ ہوتے 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 اب اس کووڈ-19 کی شکل میں جو دھکا لگا وہ بہت بڑا ہے۔ لیکن عزیزان ملت، آج ایک خوف کا ماحول ہے، آج مایوسی کا ماحول ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد، ہر مشکل کے بعد معاً اللہ نے راحت کو رکھا ہے۔ جب دیکھو کہ پریشانی ہے، تنگی ہے، پھر اس بات کو ذہن میں مضبوط کر لو کہ اس کے متصلاً ہی، اس کے پیچھے ہی اللہ نے یسر کو، راحت کو رکھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک عسر کے ساتھ یسر ہے، تکلیف کے ساتھ راحت ہے، پریشانی کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد سکون ہے۔ تو یہ اللہ کا دستور ہے، اس کی ذات پر ہمیشہ ہمیں توکل اور اعتماد اور یقین محکم بنائے رکھنا چاہیے۔ اور یہ آج کا وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ان تمام مسائل میں اب جہاں پورے
ہندوستان میں لوگ معاشی اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے کمزور ہیں. ہم تو مسلمان پہلے سے ہی تھکے ہارے، مفلوق الحال، خستہ، بے روزگار، ہماری پریشانیوں میں اور اضافہ ہوا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایسے مشکل وقت میں کیا جائے، اس کا حل کیا ہو، اس مشکل میں سے، اس کٹھن وقت میں سے باہر کیسے نکلیں؟ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ آپ کہیں گے بھئی ہم حکومت سے امید لگائیں گے اور حکومت اس کے راستے نکالے گی. دیکھیں، یہ امید لگانا میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوری ملک ہے، یہ جمہوری دستور ہے، اور اگر عوام اپنی حکومت سے یہ امید لگاتی ہے تو یہ جائز بھی ہے، رواں بھی ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن جو لچھر، نااہل نظام اور سیاسی طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں حکومت کا، یہ بات ہم پر مخفی اور پوشیدہ نہیں کہ اس امید لگانے سے نتیجہ حاصل کیا ہوگا. اللہ بخوبی جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. اللہ فرماتا ہے یہ جو ظاہر کرتے ہیں میرے بندوں وہ بہت کم ہے. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ، جو ان کے دلوں نے اپنے اندر سینوں میں چھپائے رکھا ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے، کینہ اور کپٹ کے اعتبار سے تمہارے لیے. تو عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حالات کو خود بدلنے کی کوشش کریں. ہم اپنے نیچے گئے ہوئے لوگوں کو اوپر کیسے لائیں؟ ہم اپنے خستہ حال لوگوں کو، مفلوق الحال لوگوں کو، پریشان حال لوگوں کو، بے روزگار اور معیشت کے لیے، معاشی